سورہ قصص آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں قیامت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طرح مجرم اعتراف جرم کریں گے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا اللہ کی وحی کا، وہ خود گمراہ رہے، اسی طرح انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے قرآن میں یہی بتانا ہے کہ تم دلیل پر بات کرو، اور اللہ نے یہ کتاب کی حفاظت کا وعدہ ہمیشہ لیا ہے۔ تو جب بھی بات کرو دین پر کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم اب دیکھیں گے کہ کس طرح ایک اور کویسچن ہوگا آیت نمبر 65 میں، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے ان کو، وہ مجرموں کو پکار کر کہیں گے، فَيَقُول، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، مَاذَا أَجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا تم نے جواب دیا رسولوں کو۔ اب اس کا ایک نظریہ تو یہ بنتا ہے کہ جو رسول کے زمانے کو جنہوں نے پایا، تو کیا ان سے صرف سوال ہو رہا ہے کہ تم نے رسولوں کی مدد کیسے کی؟ تو یاد رکھیے کہ تقریباً تمام نبیوں کے درمیان کافی سالوں کا فاصلہ ہوتا تھا، اور امت، تمام دنیا کے لوگ رسولوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ ایون ہم بار بار یہ تک بھی بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے دور کے تمام لوگوں نے ملاقات نہیں کی تھی۔ تو اس لیے جب یہ کویسچن اٹھ رہا ہے کہ ماذا اجبتم المرسلین، یعنی قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جنہوں نے ملاقات کی یہ سوال صرف ان سے ہوگا۔ آج مجھ سے اور آپ سے بھی، جو کہ ہم نے رسولوں کا دور نہیں پایا، ہم خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ کویسچن سب پر جاتا ہے کہ رسول جو وحی دے کر جاتے ہیں ان کا تم نے رسپانس کیا دیا، تم نے اس کا جواب کس طرح دیا، کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا غور و فکر کیا، کتنا خود امپلیمنٹ کیا، اور کتنا لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن آپ اس کا آنسر دیکھیے کہ لوگ کیا جواب دیں گے۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا، عمل نہیں کیا ہوگا، دوسروں تک نہیں پہنچایا ہوگا، ڈسکس اور ڈیبیٹ کر نہیں سکتے ہوں گے، وہ یہ جواب دیں گے، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، فَعَمِيَتْ، دیکھیں عُمْيٌ، اندھا ہونا، بلائنڈ ہونا، بس اندھاپا آئے گا ان پر اس خبر کا۔ یہ ترجمہ آ رہا ہے کہ تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو، جو ان کی وحی تمہیں دی گئی تھی، جو اللہ نے اپنی ذمہ داری تم پر پوری کی، تم نے اس کا کیا جواب دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اندھاپا ہو جائے گا ان پر اس کی خبر کا، یعنی وہ بوکھلا جائیں گے، وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی اسٹڈی نہیں ہوگی۔ یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، بس یہ حال ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکیں گے، سب گھبرا کر چپ ہو جائیں گے کہ ہم نے نبیوں کی وحی پر کیا جواب دیا، جنہوں نے خود اسٹڈی نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے اصول بتا رہے، جو ہم کہتے ہیں اللہ کے لاز، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جس شخص سے اللہ نے اچھے وعدے کیے ہیں، تو کیا وہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ صرف دنیا دے دے؟ اور اچھے وعدے اب آپ دیکھیں کس کے لیے ہیں کہ فَأَمَّا مَن تَابَ، بس لیکن جس نے بھی تابا، رجوع کیا، توبہ کیا، وَآمَنَ، اور پراپر ایمان لایا، پرفیکٹ ایمان لایا، جو کہ اللہ کو ریکوائرڈ تھا، وَعَمِلَ صَالِحًا، دیکھ لیا آپ نے کہ پوری زندگی مجھ کو اور آپ کو اللہ کی کتاب سے رجوع رکھنا ہے،
پھر ہمیں توبہ کرتے رہنا ہے، پھر ہمیں ایمان بہترین لانا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، چاہے کہ ہمیں کوئی نظر آئے یا نہ آئے اس کا امپلیمنٹ کرتا ہوا۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور ایمان عمل صالح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی عمل صالح جو نہیں کر کر دکھا سکتا، صرف جاننا بخشش کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم عمل کر کے نہ دکھائیں۔ تو ہمیں 2 جواب مل گئے کہ جب اللہ پوچھیں گے تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو، تو وہ بالکل ان پر اندھاپا چھا جائے گا کہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی سوال ایک دوسرے سے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جس نے دنیا میں بار بار اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنے ایمان کو پراپر کرتا گیا اور اچھے عمل کر کے دکھاتا گیا، فعسا، بس امید رکھی جا سکتی ہے، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے، کامیاب لوگوں میں سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ترجمہ پڑھنا، غور و فکر کرنا، ایکچولی اس کو ہی توبہ کہتے ہیں۔ توبہ، رجوع کرنا، بار بار اللہ کی طرف لپک کر آنا، اپنا محاسبہ کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تمہارا رب وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی اختیارات جنہیں اللہ نے چنا ہے، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، چاہے بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا چاہے تو تمام انبیاء ہوں، یا چاہے ہم تمام چھوٹے لوگ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لہم الخیارہ، کسی کے لیے بھی کوئی اختیارات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہی تمام عیب سے پاک ہے۔ وتعالی، اور اللہ ہی ہے جو بہت ہی بلند برتر ذات ہیں، اور وہ تمام باتوں سے پاک ہیں۔ اما یشرکون، ان تمام باتوں سے جو وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عیب، ان تمام باتوں سے پاک ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ کا رب وہ تو یہاں تک جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو اعلانیہ کر کے دکھاتے ہو۔ اللہ تو ایک ایک چیز پر گرفت رکھتے ہیں، تو اسی لیے کلیئر ہوا کہ غیر اللہ دل کے حال کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ایک صفت بتائی جو غیر اللہ میں ہے ہی نہیں، کہ تم جو کچھ کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو، تمہارے سینوں میں کیا باتیں ہیں، تم بظاہر کیا بولتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے انسانوں میں کر دے۔ پھر پروردگار وہی اپنی اتھارٹی بتاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پچھلی آیت پڑھی کہ کسی کے لیے بھی اگر اللہ نے انہیں چنا ہے، نبیوں کے بھی سٹیٹس دیے ہیں، لیکن اختیارات کسی کے بھی پاس نہیں ہیں، فقط اللہ کے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی اتھارٹی مگر وہی اللہ کے پاس ہے۔ لہ الحمد، اسی اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف، فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولا کہتے ہیں پہلے والی جگہ کو، پہلے والی چیز کو، تو اس لیے اولا کا ترجمہ دنیا کر دیا گیا کہ اللہ کی تعریف دنیا میں بھی ہے، یعنی تمام اختیارات دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ کے پاس ہیں۔ بس آخرت میں ہم دیکھ سکیں گے کہ شرک کرنے والوں کا کوئی کام چل نہیں سکے گا۔ آج دنیا میں وہ شرک کرتے ہیں، اور اللہ اتنے رحمان ہیں کہ اس پر اس کے کھانے پینے کو اور اس پر اس اپنی نعمتوں کو بند نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پڑھ رہے تھے کہ تم اتراتے ہو اللہ کی نعمتوں پر۔ ایکچولی ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر
60 سے اور ہم نے 58 پڑھا تھا، وہاں سے چل رہی تھی بات دنیا کی نعمتوں کی، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ فرعون اور حامان اور ان کے بارے میں بھی یہی بات بتائی جائے گی کہ یہ جو قارون تھا یہ بھی اپنی دنیاوی نعمتوں پر کیسے اتراتا تھا۔ تو جناب ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی فقط انہی کے ہی پاس تمام اتھارٹی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی اللہ ہی کی تمام حکومت اور تمام فیصلے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا چیلنج کرتے ہیں، فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا رائے ہے تمہاری کہ ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر بنا دے کر دے اللہ تعالی علیکم اللیل تم پر رات، سرمدن ہمیشہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر سدا کے لیے ہمیشہ کے لیے رات ہی رکھ دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون سا معبود ہے اللہ کے علاوہ، یأتیکم بدیاء، جو لا سکے کوئی روشنی دن کی۔ آپ نے دیکھا کہ کون کون اتھارٹی رکھتا ہے، من الہ، کس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کوئی غیر اللہ، اور یقیناً انبیاء کرام بھی غیر اللہ ہوتے ہیں، اللہ فقط واحد ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے اللہ کے علاوہ جو دن کی روشنی بھی لا سکے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں افلا تسمعون، تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ اللہ کیا ہے، اللہ اپنی کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ جب قیامت میں تم سے سوال ہوگا تو تم پر اندھاپا چھا جائے گا، تم جواب نہیں دے سکو گے، تم نے علم نہیں حاصل کیا ہوگا، تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ ہم گمراہ تھے اس لیے ہم نے دوسروں کو گمراہ کیا، یہ جواب تم دو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم سنتے نہیں، قرآن کی باتیں سنتے نہیں ہو، اور سننا اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب سمجھ کر سنا جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی ان سے پوچھئے کہ ارأیتم، کیا رائے ہے تمہاری، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، اگر کر دے اللہ تعالیٰ تم پر دن کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون سی اتھارٹی ہے اللہ کے علاوہ، یأتیکم بلیل، جو تمہیں رات کا سکون دے سکے، جو تم پر رات کو لا سکے، تسکنون فی، کہ تم سکون حاصل کرو اس رات میں۔ افلا تبصرون، تمہیں یہ اتنی بڑی بات بھی دکھائی نہیں دیتی، تمہیں اللہ کی شان دکھائی نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، اور تم اپنی معیشت پر اتراتے ہو، اپنے پیسوں پر اتراتے ہو، اور اللہ کی اتھارٹی میں دوسروں کو شامل کرتے ہو، جو کہ پچھلی آیت بار بار آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پکار کر کہیں گے کہاں ہے وہ میرے شریک جن کو تم کچھ دعوے کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں تمہیں کام آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پھر اس کے ساتھ یہی بات دوبارہ بتائی جا رہی ہے کہ وَمِن رَحْمَتِهِ، کہ یہ اس اللہ ہی کی رحمت ہے کہ بنایا اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو نیند حاصل کر کے، اور تاکہ تم دن کی روشنی میں اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اپنی زندگی کو قدر کی طرح اس زندگی کی قدر کرو کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا، اللہ نے تمہیں ہر دور میں الہامی کتاب محفوظ رکھی، تم اس چیز کی قدر کرو اور اپنی رات کو ضائع مت کرو، اپنے دنوں کو ضائع مت کرو۔ اور میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ دوبارہ وہی بات آئے گی کہ وہ یوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو پکار کر کہیں گے، فیقول، پس اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، این شرکائی،
دیکھیں دوبارہ یہی بات آ رہی ہے، این شرکائی، کہاں ہے میرے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کھینچ نکالیں گے اور ہم گھسیٹ کر لائیں گے اور ہم نکال لائیں گے من کل امت شہیدا، ہر امت میں سے ایسے گواہوں کو جنہوں نے شرک کیا ہوگا، لوگوں کو بھی شرک کا عقیدہ دیا ہوگا۔ کچھ اولاد بناتے ہیں اور کچھ ہم جیسے لوگ نبیوں کی اتھارٹی کو قیامت کے دن ایمان کا درجہ دے دیتے ہیں کہ انبیاء کرام لوگوں کی مدد کریں گے اور خاص کر اپنی امت کی تو ضرور مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم سب کے عقیدے کرپٹ کہلائیں گے کہ اگر ہم انبیاء کرام کو بھی اتھارٹی کا مالک سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر امت میں سے گواہوں کو لائیں گے، فقلنا، پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاتو برہانکم، دیکھیں وہی کتاب کی طرف اشارہ ہوا کہ پوری دنیا کے لوگ نہ انبیاء کرام سے ملتے ہیں، ایون جس دور میں انبیاء کرام تھے اس زمانے میں بھی تمام لوگ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، جو کہ اللہ کی کتاب، جو کہ وہی قرآن مجید ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کا ہونا ہی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل کہ میں نے کسی اور کو بھی اتھارٹی دی تھی، اپنی کتاب سے دلیل لاؤ۔ فعلموا، پس اس وقت انسان جان لے گا ان الحق للہ، یہ کہ واقعی تمام حق فقط اللہ ہی کے لیے ہیں، وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون، جو وہ اللہ کے بارے میں باتیں گھڑا کرتے تھے کہ فلاں انبیاء کرام کام آ جائیں گے یا فلاں ہستی کام آ جائے گی۔ تو آپ خود دیکھیں کہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ قل، اللہ کے رسول ہی لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہمارے پاس بھی کوئی اختیارات نہیں ہے، اور اللہ تمہارے شرک کے بارے میں تم سے ضرور سوال کریں گے، اور تمہیں قرآن سے یا الہامی کتاب سے اپنی دلیل لانی پڑے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی پہچان نصیب فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کا کلیئر فیصلہ ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کرنے والوں کو پروردگار معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آگے وہی ہم قارون کے بارے میں پڑھیں گے جو اپنی دولت پر اتراتا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلا وہی ٹاپک چل رہا تھا۔